ہم ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 62 سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو اگر اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ آیت 62 اکثر پوچھی جاتی ہے، اکثر لوگ اس آیت کے بارے میں بہت ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے، اللہ کرے کہ آپ کے آگے قرآن کھلا ہوا ہو اس وقت، اگر آپ بھی جب اس کو دیکھیں گے آیت 62 کو، تو واقعی آپ کو لگے گا کہ یہ ڈسکشن کے قابل ہے، اور بے انتہا لوگ ولنگ ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھیں ہر اینگل سے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی حق کے ساتھ سمجھنا اور بتانا نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں کس طرح سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودیوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودیوں میں سے ایمان لائے اور نصارہ میں سے ایمان لائے، سیبینس میں سے ایمان لائے، من آمنا، اللہ تعالیٰ نے گویا سب کو گن لیا ایمان والا بول کر کہ جو بھی پراپر ایمان لائے گا، یعنی یوں ہماری آیت کنکلیوڈ ہوگی، اس کا نچوڑ نکلے گا، اس کا ہم سیبینس، نصارہ، یہود، سب کے نام کو 2 منٹ کے لیے ہٹا کر، اور ہم کہیں گے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بھی پراپر ایمان لائے گا الہامی کتاب کے مطابق، من آمن، من آمن، مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کی فیوریٹزم نہیں کی۔ اللہ نے کہا جس کے اعمال نامے میں، جس کے عمل میں پراپر عقیدہ دیکھوں گا، اور عقیدہ بلونگ کرتا ہے، مطلب آپ کیا کہیں کہ وہ عمل کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ بغیر عمل کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یقین جانیں، ہماری حدیثوں نے یہاں بھی جھوٹ بولا ہے، جو جھوٹی حدیثیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کو اتنا ویلیویبل کر دیا کہ جی جس کے اعمال نامے میں شرک نہیں ہوگا اللہ اسے بخش دیں گے۔ تو جناب ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کئی گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے، اور کئی گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب میں کبیرہ، کبائر، اس کے درجے پر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تمام خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے، اور عمل کے بغیر آپ کی اور میری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور صرف ایمان بھی کام نہیں آ سکتا کہ جی کان میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، مجھے کان میں پڑھ کر بتا دو، جب تک کہ آپ شہادت نہیں دیں گے۔ یہ ہم نے زیادہ تر شہادت فی سبیل اللہ، جو شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، تو ایکچولی شہادت کی زندگی جینے والے وہ بھی شہید کہلائیں گے۔ ایک تو وہ جن کا قتل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، جن کا خون بہتا ہے لٹرلی، ان کی جو بالکل امیجیٹ ڈیتھ ہوتی ہے وہ کسی ایفرٹس اور اسٹرگل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی انہوں نے کوئی لڑائی کی ہوتی ہے، کوئی حدودوں کی پاسداری کی ہوتی ہے، یعنی محافظ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی مسلم کنٹری کے۔ تو ایک تو وہ ہے درجہ کہ جنگ میں قتل ہونا، اور کسی گڈ کاز، یعنی اچھے مقاصد پر اس کو مار دیا جانا، قتل کر دیا جانا حق بولنے پر، وہ تو ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ جی وہ شہید شہید شہید، اس کے بھی اب اللہ اندر جانتے ہیں گناہ کیا ہے اور نیکیاں کیا ہے، لیکن وہ بہت بڑی درجے کی موت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ لیکن جیسے ہم نے حافظ قرآن کی ڈیفینیشن دی تھی کہ حافظ قرآن صرف رٹنے والا، صرف قرآن کو بائی ہارٹ، منہ زبانی یاد کرنے والا صرف نہیں ہوتا حافظ قرآن۔ حافظ قرآن ہوتا ہے جو قرآن سے کی حفاظت کرتا ہے اپنے عمل سے، یعنی اس کے عمل سے وہ قرآن کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، وہ گرنے نہیں دیتا ہے اپنے عمل سے، اور اس کو پیروں تلے رونتا با محاورہ انداز سے نہیں ہے، با محاورہ انداز سے رونتا نہیں ہے آیتوں کو عمل سے، تو وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ ایسے ہی شہداء، جو شہادت دینے والے، صرف ایک قتل ہو جانا، مر جانا، خون نکلنا یا کوئی حادثہ ہو جانا، یہی صرف شہادت کی موتیں نہیں ہوتی ہیں۔
جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، اور ان کی جو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو نیچرل موت ہوتی ہے، طبعی موت، اور اگر ان کی طبعی موت بھی ہو جائے لیکن انہوں نے اپنے ایکشن سے پروف کیا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حق بولتے تھے، جو کام ضروری تھا کرتے تھے، زکوٰۃ اور یہ سب میں بھی اگر تنگ دستی بھی ہے تب بھی اللہ کے راستے میں نکالنا جو بھی کچھ تھا، تو وہ بھی شہداء علی الناس ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ جب گواہی دیتے ہیں عمل سے تو وہ بھی شہادت کے درجے کو پہنچیں گے۔ اور اسی وجہ سے ہم جب ایک سرسری جائزہ بھی لے لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری سے تم ثابت تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کی موت کسی جنگ میں آئی، تو اللہ کے نبی کی موت اگر طبعی موت کے ساتھ آئی ہے تو آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہی درجے پر فائز کریں گے، تو شہادت دینا عمل سے، جو کہ انبیاء کرام کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے عمل سے شہادت دیتے تھے ہر پل کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ ایمان کی میری بات ہو رہی تھی کہ یہ صرف زبان کا ایمان آپ کو بخشش کے درجے تک نہیں پہنچاتا ہے، یہ بخشش کے درجے کو صرف ایمان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ شہادت قائم نہ کرے، دیٹ از کالڈ عمل الصالحات، عمل صالح یعنی شہادت کو قائم کرنا۔ تو غور کیجئے کہ یہاں پر آ رہا ہے من آمنا، یہ موسٹ امپورٹنٹ آج کا ہمارا ورڈ ہے کہ بے شک کسی بھی فرقے میں سے جو اللہ کی الہامی کتاب کے مطابق ایمان لائے گا، والیوم الآخر، عمل تو آ گئے ایمان میں، آخرت کا ایمان وہ بھی ایکٹ پر ہی بیسڈ ہے، یعنی ایکشن پر ہی وہ بھی سمجھا جائے گا کہ آخرت کا ایمان صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہے کہ جی میں مانتا ہوں قیامت آئے گی، میں مانتا ہوں کہ سب اٹھائے جائیں گے، سور پھونکی جائے گی، اعمال نامے ہوں گے۔ جو ڈرتا ہوگا وہ پراپر ایمان لاتا ہوگا آخرت پر، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں اور اس کے لیے پریپریشن بھی ہماری ہوتی ہے، ڈرتے بھی ہیں اس کے برے انجام سے، تو وہ پھر پورا ایمان ہمارا ثابت کرتا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کی کوئی ایک شکل ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اللہ نے فرمایا جو بھی ایمان پیورٹی سے لائے گا، آخرت کا ایمان یعنی اس کے پاس آخرت کی بھی فکر اور عمل ہوں گے، فلہم اجرہم، عمل صالح تو آ ہی گیا دیکھیں، وعمل صالحا، اور ان تمام ایمان کے ساتھ وہ اپنی پریزنٹیشن دے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ان کو ضرور ملے گا۔ اس آیت میں آپ کو مل رہا ہے 62 میں کہ آخرت کے اجر کا وعدہ، جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں یہی انداز کے ساتھ آپ کو دنیا کی بھی اچھائی کا وعدہ ملے گا۔ یہ میں اس لیے زیادہ بار بار بتاتی ہوں کہ مجھ سمیت ہم سب بہت سارے لوگ دنیا بھی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا بھی اچھی ملے، آخرت بھی اچھی ملے، اور ہم آگ کے عذاب سے بھی بچ جائیں، اور ہم ہمیشہ ماشاءاللہ اللہ کرے ہم سب اپر ہینڈ رہیں اور کسی سے ہمیں ڈرنا نہ پڑے اور کوئی ہم پر ظالم مسلط نہ ہو، اور ہم حق کے ساتھ عافیت کے ساتھ یہ زندگی گزار جائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر 100% پہ آخرت تو آپ کو مل ہی رہی ہے، دوسری آیتوں میں آپ کو دنیا بھی مل جائے گی، لیکن بات ادھر لوگ بڑا جھنجھوڑتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہ کویسچن ریز ہوتا ہے آپ کو ہلانے کے لیے، آپ سے کچھ اگلوانے کے لیے۔ تو جناب سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس آیت کے بحاف پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس آیت میں تو آ رہا ہے کہ یہودی عیسائی سب کے سب بخشے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ بات تو کلیئر آ گئی نا کہ کون بخشا جائے گا، یہودی عیسائی کا نام مت لو، بس اتنا مانو کہ جو اپنے دور کی کتاب کے مطابق چلے گا یہ لکھا ہوا ہے۔ فضول باتیں ہم نے کیوں کرنی ہے کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی بخشے جائیں گے؟ یہ یہودی عیسائی ان کا جو نام ہے یہ بھی ان کا من گھڑت ہے، اللہ نے تو سماکم المسلمین کا ہے، اللہ نے تو عیسیٰ والوں کا آپ کو تعارف کرا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو
فالو کرنے والوں نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلم ہیں. جو یہودیوں میں سے نیک ہے انہوں نے گواہی دی کہ ہم تو مسلم ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم یہودی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں. تو یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو بھی اچھا ہوگا وہ اپنا نام نہیں دے گا. ہم جیسے لوگوں نے یہودی عیسائی تو نہیں تھے، ہم لوگ سنی شیعہ والوں میں ہو گئے، ہم مسلکی ہو گئے، ہم حنفی شافعی ہو گئے، ہم اہل حدیث اور دیوبند اور کچھ ہو گئے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہم بھی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں. تو ہم نے بھی برابری کی ہر لوگوں کے ساتھ. تو غور کیجئے کہ سب فرقوں کے نام ہیں. اللہ نے کہا کہ سب اپنے اپنے فرقوں کو کے معاملات کو ایک طرف رکھو. جو ایمان لائے گا الہامی کتاب پر. کویسچن وہ جو تھا کہ کیا اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے؟ تو جب الہامی کتاب کو مانو گے تو قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر الہامی کتابوں میں موجود ہے. جیسے میں اور آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں نا، اور کیا ماننا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا مانتے ہیں؟ کیا مانیں؟ نبی مانتے ہیں نا. ابراہیم کو کیا مانیں گے؟ بھئی ماننا کیا ہے؟ نبی ماننا ہے. ان پر الہام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ بدعتیں اور نہیں کرتے تھے، اور وہ اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں کرتے تھے، وہ بہت اچھے نیک ہوتے تھے. کیا ماننا ہے؟ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ماننا ہے کہ اللہ نے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ختم کر دیا، اور اب یہ قرآن مجید ہی رہے گا سور پھونکنے کے دن تک. بس ماننا تو اللہ کی کتاب کو ماننا ہے نا. یہ ایمان رکھنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے قرآن کے مطابق. لیکن ہم لوگ کوئی پتہ نہیں کوئی شرارت چاہتے ہیں، ہم لوگ کوئی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ کے پاس آیت نمبر 62 میں لوگ بڑے پریشان ہوں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے کہ جو الہامی کتاب مانے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی کیوں نہیں مانے گا؟ اگر وہ نہیں مانے گا تو گویا وہ الہامی کتاب کو نہیں مان رہا، اور جو الہامی کتاب کو نہیں مانے گا وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا. چاہے میں اور آپ اللہ کے رسول کو رسول مان لیں، عمل ہمارے کہاں اچھے، تو پھر کیا ہم لوگ جیت جائیں گے؟ کیا ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ہم ان کو میسنجر مانتے ہیں، ہم ان کے میسج کو نہیں سمجھتے، ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ ہم عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کو مان کر بھی، درس بھی دے کر، کلیئرٹی بھی ہے ہمارے پوائنٹ، کانسیپٹ بھی ہے ہمارے پاس عمل نہیں ہے، کیا ہم بخشے جائیں گے؟ اپنی فکریں کرو. چلو ٹھیک ہے، ایک انفارمیٹو پوائنٹ پر اگر آپ کو اس آیت پر بھی تھوڑا سا دیکھنا تھا تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا کہ یہودی، نصرانی اور سیبینز کو ایک طرف رکھ دو. بس کہو کہ اللہ نے کہا تھا من آمن، جو بھی تم میں سے جو بھی پیدا ہوا ہے، جو پراپر ایمان لائے گا، پیورٹی کے ساتھ یوم آخر کی تیاری وہ دکھائے گا، عمل اچھے ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں کرے گا، ان کے لیے 100% پر ان کے رب کے پاس تو ان کو اجر ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ اسے بلند رکھیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور سب سے بڑی پھر مہربانی اللہ نے ہم پر کیا کر دی؟ ہمیں آخرت کا وعدہ دے کر ہمیں پھر سے دنیا کی مہربانی کیا بتا دی؟ کوئی تم میں ٹینشن ڈپریشن والا انسان نہیں ہوگا جس کے اندر اچھے کانسیپٹ ہوں گے. تو جناب دل کے سکون کے لیے آپ کا اچھا کانسیپٹ ہونا ضروری ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو وائٹ ہاؤس نہیں مل جائے گا، آپ کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن جائیں گے، لیکن جو ملے اللہ کی رحمت سے آپ اس پہ خوش ہوں، آپ کو لگے اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے. دیکھیں الحمدللہ ہمیں سب نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ایک وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں اور میں کیا مانگوں، اور مجھے کیا چاہیے، اور میں کتنا کھاؤں گا. یہ ہے قدردانی. اللہ مجھ سے کام کرا لیجئے، کتنا کھاؤں گا اور کتنا اور چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ چیز میں نے غریبوں میں بھی دیکھا، کہ میں نے خود دیکھا، میرے کئی رشتہ داروں کے گھر گئی کہ جاتے ہوئے کہا اللہ کیسا محلہ ہے، کیسے گھر ہیں، کیسے کمرے ہیں، کیسے بیچارے بیٹھتے ہیں، صوفے پھٹے ہوئے ہیں، چمڑے پھٹے ہوئے ہیں گھر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب کہو کہ آپ کو کپڑے وپڑے نہیں چاہیے، کچھ شادی ہونے والی ہے، ارے بیٹا آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے تو ابھی تک 3 جوڑے ایسے کے ایسے ہی پڑے.
3 جوڑے وہ طریقے سے پوٹلوں میں ڈلے ہوئے ہیں. ارے میری چپل دیکھو، سفید بھی ہے کالے بھی ہیں. یہ میرے گھر میں دیکھو تم ہوا کیسی آ رہی ہے، جنت کی ہوا آ رہی ہے. اپنی کھڑکی ٹوٹی پھوٹی کھول کر بھی وہ کہے گی جنت کی ہوا آ رہی ہے، دیکھو. ایسا سکون تو کہیں نہیں ملتا. پھر کہے گی کیا مانگوں اور اللہ سے، کیسی اچھی اللہ نے مجھے زندگی دی. ہمیں اپنے اوپر لعنت آتی ہے کہ ہم لعنتی لوگ ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی اتنا بھر کے دیا، ہم خود بھی بھرے رہے، لیکن ہمارے اندر یہ صبر شکر نہیں آ سکتا ہے. تو ضروری نہیں آپ مالا مال ہو جائیں تو خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی کیفیت ہوگی. نہیں جناب، اللہ کے نیک بندے بڑی ساؤنڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا. ان کے چہرے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی بس خوشحالی عطا فرمائے، سکون نصیب کریں. تو دیکھ لیا آپ نے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی بات کیا آئی کہ جس کے عقیدے درست ہوں گے. ہم اس کو بھی شارٹ کٹ میں اور شارٹ کٹ کر دیتے ہیں، ہم اس آیت کو اور شارٹ کٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو سب کے کانسیپٹ درست ہونے چاہیے اور تمام انبیاء کرام کو ماننا، صرف ماننا تو چاہیے نا، عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا تو اس کو ماننا زیادہ ضروری بھی ہے. نبیوں کو کیوں کوئی نہیں مانے گا ایز اے نبی؟ اور اللہ نے کہا کہ 100% جنت میں لے گی، لیکن خوف اور غم کی بیماریوں سے وہ دور رہے گا، اور جو اس کو حق کے ساتھ جینا ہے وہ جی کے اس دنیا سے جائے گا. اللہ ہمیں بھی خوش قسمت لوگوں میں سے کر دیں. اچھا جی، یہ ہو گیا 62 آیت. اور 63 آیت میں آپ نے غور کرنا ہے کہ پھر سے وہی بنی اسرائیل پر جو نوازشیں ہوئیں، جس پر ہم نے بار بار کہا کہ ہم یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پر بھی بڑی نوازشیں ہوئی ہیں، اور بار بار یہی قریش، سورہ قریش اور سورہ کوثر کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ نوازشیں کر کر اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کیا بات آ رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے تمہارا میثاق، تمہارا عہد، پختہ عہد. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی پختہ عہد ہم کس چیز کو کنسیڈر کریں گے؟ ہم اس کو سمجھیں گے پختہ عہد یعنی جو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کو مرج کرتا ہوا ایک کتاب میں اللہ نے عطا فرما دیا. یہ ہے میثاق، یہ ہے عہد، یہ ہے عہد نامہ. ہمارے یہاں پتہ نہیں کوئی ایک انسان کا لکھا ہوا عہد نامہ بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے، جس کو میتوں کے سینے پر بھی رکھتے ہیں. عہد نامہ وہ بھی ہے، یہ ہے اصل عہد نامہ، یہ ہے. تو جب دیا ہم نے، لیا ہم نے تم سے، پوری آیتوں کے ساتھ ایک تم سے اگریمنٹ کیا، اور اس کے جو درمیان میں آ رہے ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا. اب اس طور کو، بلندی کو کیسے سمجھیں گے؟ آیت سے آیت کو سمجھیں گے کہ یہ کس انداز سے ہم لیں گے اور کیوں اللہ نے بلند کیا. اور طور یعنی ہم نے ایک پہاڑ کو کنسیڈر اگر کیا تو ہم نے طور کو بلند کر دیا. تو کیا ایسا ہوا ہوگا کہ اگر ہم قرآن سے طور کو پہاڑ سمجھ رہے ہیں اور اس کو بلند کر دیا تو یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات، تو ہم آگے چل کر اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی پنشمنٹ یا کوئی عذاب کی وعید دی گئی. اللہ نے کہا خذو، جو میں نے تمہیں عہد دیا ہے، خذو ما آتیناکم بقوہ، جو تمہیں عہد دیا، جو تم سے عہد لیا. اور اس کی بار بار آپ کو قرآن میں بھی آئے گا کہ ہر آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ عہد لیتے ہیں اور اس کو پھر ایک ٹیکسٹ میں یعنی لکھا ہوا عہد دیتے ہیں. اللہ نے ساری زندگی کا وعدہ کیا ہے پوری دنیا میں یہ قائم رہے گا پہلے دن سے. تو جی اللہ نے کہا، مطلب اس فوقکم الطور کو سمجھنے کے لیے آگے والی آیت کا سہارا لینا پڑے گا کہ فوقکم الطور کیا تھا. تو ہم کہیں گے کہ یہ جیسے آج بھی مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، سونامی آنے والی ہے، ہوائیں بہت سخت چلنے والی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا مری میں کیسی برف باری ہوئی، تو جناب اور بھی آگے ڈرایا جائے گا. کوئی ستارہ گرنے والا ہے، کوئی پلانٹ ہاتھ سے نکل چکا ہے، کوئی انہوں نے کوئی چیز کے لیے پیمانہ اسکائی میں چھوڑ دیا تھا، اسپیس میں، اب وہ تھوڑا سا
گڑبڑ ہو گئی ہے، اب وہ اینی ٹائم کسی بھی سٹی پر گرنے والا ہے، یوں ہوگا فلاں ہوگا، 2 منٹ میں شہر ختم ہوگا، اتنے سیکنڈ میں شہر ختم ہوگا، اس زمین کے نیچے سے لاوا اتنی شدت سے بن چکا ہے اور یہ پوری طرح سے ساری چیزوں کو کھا جائے گا. یہ ایسی چیزیں آپ کو اور مجھ کو بھی فوقکم الطور کے لیول پر پیرلل آپ کو اور مجھ کو اور ہر دور میں ملتا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وعیدیں دیتے رہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے. اور آپ کے سامنے کووڈ آ چکا ہے. آپ کے اور میں نے، آپ نے اور میں نے جو کووڈ کا دور دیکھا کہ ایئرپورٹ سناٹے میں آ گئے، حرم بند ہو گئے، حج پر جانے نہیں ملا، کیا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک الارم نہیں تھا کہ ہم فوقکم الطور کو ڈھونڈنے بیٹھے ہوئے کہ جی فوقکم الطور کیسے ہوا ہوگا؟ اللہ نے ان کو بھی اپنے زمانے میں قرآن کو جو مضبوطی سے، اپنے وقت کی کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں تھریٹننگ دی، دھمکی دی. اللہ نے کہا برباد کر دوں گا تم لوگوں کو، مضبوطی سے پکڑو ان قوانین کو جو عہد میں نے تمہیں دیا ہے، قوت کے ساتھ پکڑو. وَاسْکُرُوا، یاد رکھا کرو، نہ کہ صرف تلاوتیں کیا کرو اور ثواب پہنچایا کرو. اور یاد دہانی یعنی ذہن نشین رکھا کرو، ما فیہ، نصیحتیں لیا کرو جو اس میں موجود ہے. یہ ماں کیا تھا؟ خذو ماں، خذو اختیار کرو، پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، قوت کے ساتھ ماں. دیکھیں ہم یہ اس وقت پھر سے قرآن کو ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارا کام نہیں ہے کہ واپس سے دوبارہ بس ختم کر دیں. اب ہم نے ایک ایک الفاظ کو آپ لوگوں کے لیے دینا ہے کہ ماں پر آپ لوگوں کی نظر ہوگی کہ یہ ماں ہم کنسیڈر کریں گے الہامی کتاب. آپ کو جو کنسیڈر کرنا ہے کرو. ایک تو ہم فوقکم الطور کو ہم پنش، کوئی عذاب کی وعید دی گئی، میں تمہارے اوپر پھینک دوں گا. اور کیوں آئی؟ تو ہم کہیں گے ہر دور میں تو آتی ہے، اس کو سمجھنا کیا اتنا مشکل چیز تو مجھے نہیں لگ رہی کہ ہم طور کے پیچھے پڑ گئے کہ طور کیا ہے، طور کیا ہے، طور کیا ہے. ہوگا کوئی پہاڑ، طور کی قسم بھی قرآن میں آئی ہے تو ٹھیک ہے. اور پھر ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے آیتیں بھی آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بہت مضبوطی سے پکڑو، یہ مذاق مستی نہیں ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، کوئی مستی مذاق نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ہر دور میں الہامی کتاب قوم کے لیے بھی ہوتی ہے اور نبی کے لیے بھی ہوتی ہے. تو دیکھو تم مضبوطی سے پکڑو جو اس میں تحریر ہے، یعنی عمل کرو. لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کے عذاب سے قیامت میں اور دنیا میں بچ جاؤ. تتقون، شاید کہ تم اس نصیحت نامے کو پکڑو، سمجھو. اور پیچھے ہی آپ کی آیت تھی من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، پیچھے ہی آیت تھی آپ کی کہ جس کے ایمان اور عمل اچھے ہوں گے. تو ایمان اور عمل کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ مولوی مفتی ہے یا اللہ کی کتاب ہے؟ مولوی مفتی کے پیچھے تو اگر میں نے اور آپ نے اللہ کو جاننا چاہا تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، بیکار انسان ہو کے دھرتی پر بوجھ ہو جائیں گے. اگر ہم نے دوسروں سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ نے ہمیں آج کی آیت میں دیا 62 میں کہ دیکھو ایمان درست رکھنا، پھر یہ میرے سارے وعدے خوف اور غم تم پر نہ ہوں گے، تم ایک کامیاب انسان ہوگے، دنیا کے بھی، تم آخرت میں بھی روشنی میں اٹھو گے، لیکن ایمان تمہارا پراپر ہو. تو اللہ پاک ایمان کیا ہے؟ اللہ نے کہا خذو ما آتیناکم، مضبوطی سے پکڑنا جو میں نے الہامی کتاب تمہیں دی ہے. وَاسْکُرُوا، اور ذکر کو یاد رکھنا، نصیحتیں یاد رکھنا. رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، تمہارے پاس اس کا عمل ہو. ہم بے وقوف لوگ تو رائٹ ٹائم بھول جاتے ہیں، ارے میں نے ایسے کر دیا، میں نے یوں غلطی کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس کا وارث بنا دیجئے. تو اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا شاید تم، لعلکم، بہت چانسز ہیں، بہت امید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اگر الہامی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے. کہ کوئی ہم کسی کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے آج تک ہم کسی سے جڑ نہ سکے، کسی کے ممبر نہیں بن سکے. کیوں؟
جبکہ کئی لوگوں سے ہم امپریس ہوئے، لیکن اگر ہمیں ایک بھی بات سے ان کی ایک بھی بات سے اختلاف ہے تو ہم ان کے آگے سرنڈر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا جو دماغ ہے نا وہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے آزاد پیدا ہوئے ہیں، انہیں آزاد رہنا ہے، وہ سب کی سنیں گے ضرور، لیکن اگر ایک پوائنٹ بھی کسی کا سمجھ نہیں آیا تو بہت معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو بڑا نہیں بنا سکتی ہوں۔ اور جب آپ کسی کے لیے سائن کر دو، ان سے جڑ جاؤ، ان کے ممبر بن جاؤ، تو پھر ایتھیکلی، یعنی یہ دنیا کا تقاضا ہے کہ پھر آپ کو اس بڑے کو بڑا ماننا پڑے گا، آپ نے کیوں ان سے جڑا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی سے جڑ جائیں گے تو گویا آپ نے کسی کو اپنا لیڈر مان لیا، تو پھر آپ کو اس کی کوتاہیوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، جیسے ہم گھر میں برداشت کر لیتے ہیں نا، ہم نے شوہر کو شوہر مان لیا، نکاح پہ دستخط کر لیے، اب اگر وہ دنیا داری میں کچھ انفیئر بھی کرتا ہے، ایون سگے ماں باپ ہمیں پیدا کر کے انہوں نے رکھا لیکن وہ کہیں پر نا انصافی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماں باپ ہیں کوئی بات نہیں، لیکن دین وہ چیز ہے کہ ہم کسی کی ممبرشپ میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کو الگ جواب دینا ہے، ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں دین کے معاملے میں۔ تو بہت امپورٹنٹ آج کا یہ سبق ہے کہ اللہ نے ان کو تھریٹننگ دی، دھمکی دی کہ میں تمہارے اوپر دے ماروں گا، تم سب کو تباہ کر دوں گا، تم اسے قوت سے پکڑو، نصیحتیں اس میں سے لو، بہت چانسز ہیں کہ تم میرے عذاب سے بچ جاؤ، لیکن اتنا کچھ بھی دکھانے کے بعد ثم تولیتم من بعد ذالک، بالکل ہماری طرح کہ پھر بھی تم پھر گئے اس بات کے بعد، یعنی وہاں پر بھی ایسی کووڈ والی اور ایسی کوئی نہ کوئی سچویشن آتی رہتی ہوگی، ہر دور میں آتی ہے، آپ اٹھا لیں، آپ نیوز پیپرز اٹھا لیں، جو کہ ہماری الہامی کتاب تو نہیں ہے لیکن یہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہی رہتی ہے، تو فوقکم الطور کے پیچھے اتنا کیوں پڑ گئے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں ڈرایا اور انہیں پھر الہامی کتاب کے قریب کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ بالکل تھوڑے تھوڑے دن بعد بدک جاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے لاء میں، اللہ کے قانون میں ڈھیل والا فیصلہ نہ ہوتا تو تم لوگ گھاٹا پا جاتے۔ یہ کن الفاظوں سے لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے قانون میں ڈھیل کا فیصلہ نہ ہوتا تو تم مارے جاتے، لوزر ہو جاتے، یہ ان آیت میں لکھا ہوا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اگر نہ اس کی رحمت ہوتی، کس چیز کو فضل کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے، ہم کیا سمجھیں گے فضل، ہم کہیں گے کہ اگر یہ ڈھیل کا فیصلہ کہ جو تم بار بار تمہیں ڈرایا جاتا ہے پھر تم بدک جاتے ہو، اگر یہ اللہ نے تمہارے لیے ڈھیل کا فیصلہ نہ رکھتا لکنتم من الخاسرین، البتہ تم برباد ہو جاتے، تم گھاٹا پا جاتے، ان لوگوں میں سے ہو جاتے۔ اور اب آگے جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، ہم نے اس کے لیے بھی آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب اس طرح کی اسٹائل ہو قرآن میں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم یعنی جمع سے مخاطب اللہ کہہ رہے ہیں تم اچھی طرح اس قصے کو جانتے ہو، تو یعنی یہ بھی قصہ بڑا نون تھا پچھلی کتابوں میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ تَشْهَدُونَ، ایسی جب سٹائل آتے ہیں نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ سب نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، سب نے نہیں جانا ہوتا ہے، لیکن جو چیز بہت نون ہو، بہت جانی پہچانی ہو، اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو الذین اعتدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی، حدودوں کو توڑا، منکم، تم ہی میں سے تھے، کوئی اور ایلینز نہیں تھے، تم ہی میں سے تھے، تم بنی اسرائیل، تم ایمان والوں میں سے ہی تھے، پھر سبتی، دین جاننے والے تھے، وہ 6 پوائنٹس کو ماننے والے تھے۔ 6 پوائنٹس کا بھی ہم نے 2 دن سے کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ کانٹیکس بہت جگہ وہاں پر ملے گا۔ اللہ اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے زیادتی کی، تم میں سے ہی تھے وہ 6 پوائنٹس کو ماننے والے جو ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھا۔ پھر سبتی، انہوں نے سرکشی کس میں کی؟ سبت کے قانون میں۔ اس کا مطلب کوئی اللہ کے رسول کو بتانا نہیں پڑا ہوگا کہ سبت کا قانون کیا ہوتا ہے، اچھی طرح تم جانتے ہو
کہ لوگوں نے سبت کا قانون توڑا، یعنی ہفتے کا قانون توڑا. اور ہفتے کا قانون میں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انہیں اس دن شکار کرنا منع تھا، لیکن یہ اس دن کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کام کو ہی روک لیتے تھے. جیسے کہ ہم فاتحہ نہیں کرتے ہیں جمعرات کو، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے آج روح آئی ہوگی. ہم عرس اب مناتے نہیں ہیں جا کر، لیکن ہم وہاں پر چادروں کے پیسے بھجوا دیتے ہیں جہاں پر عرس من رہا ہوتا ہے. دل میں ہلچل ہو رہی ہوتی ہے. برسی پر ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ آج برسی ہے، 1 سال ہوا ہے، روح آئی ہوگی گھر میں سب کچھ دیکھنے. تو یہ ایک اندر سے ایک عقائد کا جو ایررز ہے، عقائد کی جو کمی ہے نا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتے ہوئے بھی اندر سے ڈرتے ہیں غیر اللہ کے قانون سے بھی، اور اللہ کی نافرمانی بھی اندر اندر کر جاتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے دھوکے بازی کی، بظاہر سبت کے قانون کو مانتے ہوئے بھی اس میں ہاتھ ڈالا، فقلنا، پس کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل. اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جبکہ 31 منٹس ہو گئے ہیں، کہ اس میں مجھے اپنے لیے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہم کئی چیزوں کو سود کرتے ہیں نا، کہ جب کوئی درمیان میں کوئی میں قرض دے رہی ہوں کسی کو اور اس کی والدہ کی بیماری پر دے رہی ہوں، یا میں کسی بچے کی فیس پر دے رہی ہوں، میں کہوں جی میں تو اس پہ کماتی تھی، یہ 5-6 ہزار پر تو مجھے کم سے کم بھی 6,000 مل جاتے، تو اب میں تمہیں دے رہی ہوں، تو پھر یہ تو تجارت ہے نہیں، یہ تمہاری ماں کی تم فیس بھر رہے ہو، تمہارے بچوں کی فیس بھر رہے ہو، ماں کا علاج کرا رہے ہو، اب کیا کروں؟ تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ پین بیچ میں سمجھو کہ یہ پین کا تم نے سودا کر لیا ہے مجھ سے، یہ پین میں نے تمہیں 6 لاکھ کی دی ہے، تو مجھے اس پر مہینے کے اتنے دے دیا کرو، جس دن تم مجھے یہ پین واپس کرو گے اس دن تمہارے پورے پیسے بھی جب تم واپس کرو گے، سمجھو یہ پین پر میں نے تم سے تجارت کر لی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال ہو رہا ہے، اور بھی بہت سارے ڈرامے آپ کو بتاؤں گی کبھی، لیکن اللہ معاف کرے ایسے ہی یہ ہفتے کے دن والوں نے بھی کیا کہ سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے تھے لیکن اسے روک لیتے تھے مچھلیوں کو. ہم یہاں ایک چیز نہیں کرتے، ہم نے کئی فیلڈ میں یہ حرکتیں کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں کو دور فرما دے، اور اللہ سے ہماری ملاقات بہت چمکتے چہروں کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی کامیابیوں سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.